إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تعالى في مقام آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، انہی چند آیتوں کی روشنی میں بے نمازی کا انجام، اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے 2-3 خطبے جمعہ کے اندر لگاتار نماز کی اہمیت، فضیلت اور نماز کے ذریعے سے کیسے اللہ سے مدد حاصل کی جائے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ان سب ساری چیزوں کو جان لینے کے بعد آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، دنیا کے اندر کیا ہیں اور آخرت کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پس ان کے بعد ان کے نا خلف، نالائق اولاد ان کی جانشین بنی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے باپ دادا تھے وہ اچھے تھے، بگاڑ ان کی اولاد میں آیا۔ وہ اچھے تھے، وہ نمازی تھے، نا خلف اولاد، نالائق اولاد جب ان کی جانشین بنی تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو باپ دادا آجا ہمارے جو گزر گئے وہ ہم سے اچھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اچھے تھے، ان کی اولادیں بگڑ گئی، اور ان کے اندر جو سب سے پہلا بگاڑ آیا وہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے نماز کو ہی ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے، منمانی کرنے لگے۔ جو آدمی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اپنے دل اور جان جو دل کے اندر پیدا ہو کرنے لگے، تو وہ آدمی اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اور جو آدمی اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا سمجھ لو وہ سب سے پہلے نماز کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نماز کو ضائع کرنے کو سب سے پہلے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن غی میں داخل کرے گا۔ یہ غی کیا چیز ہے بھائی؟ غیّہ، غی کے اندر داخل کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عباد اربعہ میں سے ہیں، وہ غی کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے کہ غی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ نَهْرٌ فِي جَهَنَّمَ، یہ ایک نہر ہے، ایک دریا ہے جہنم کے اندر، بہت بڑا دریا ہے، جس کا ذائقہ بڑا بدمزہ ہے، جس کا ذائقہ آدمی جو ہے دور سے بھی اس کے کنارے جانا پسند نہ کرے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ نہر بہت زیادہ گہرا ہے۔ بے نمازیوں کو اور وہ لوگ جو اپنے خواہشات کے پیچھے لگے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اٹھا کر کے غی کے اندر ڈال دے گا، جس کا مزہ بڑا خطرناک ہے، بہت گہرا ہے۔ اللہ۔ اور آگے والی آیت کے اندر تو دل دہلانے والی بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ۔ اللہ اکبر۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا مگر توبہ کر لے، یعنی جو آدمی بے نمازی ہے،
تو اس کو توبہ کرنا پڑے گا، وآمن، اور اس کو ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز کو ترک کر رہا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر صرف یہی کہہ دیتا کہ الا من تاب وعمل صالحا، اللہ یہ کہہ دیتا کہ مگر توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت کے اندر یہ کہہ رہا ہے الا من تاب، مگر یہ لوگ توبہ کریں، وآمن، اور ایمان لائے۔ اللہ اکبر، یعنی جو بے نمازی ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے صاف طور پر بیان، اس لیے میں نے کہا آگے جو آیت ہے وہ دل دہلانے والی ہے۔ اللہ نے دیکھو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا ہے، الا من تاب، مگر وہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی جو نماز چھوڑ رہے ہیں اس نماز چھوڑنے سے توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لے آئیں، وعمل عملا صالحا، پھر اس کے بعد میں نیک عمل کریں، اس کے بعد میں نیک عمل کریں۔ جب نیک عمل کریں گے، توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک یدخلون الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، ولا یظلمون شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ میں ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کے انجام کو بیان کیا ہے، بہت مشہور آیت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ اکبر، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، ہاں کبھی نماز کو بے وقت کر دیا، ہاں کبھی ریگولر کر دیا اور کبھی ایک دم سے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے، تباہی بربادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اپنے نماز سے کیسے آدمی غافل ہو جاتا ہے؟ غافل کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چلو ابھی تو اذان ہوئی ہے، پڑھ لیتے ہیں، وقت نکل گیا، غافل ہے، باتیں کر رہا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ بناتا ہے بعد میں پڑھ لیں گے، سرے سے چھوڑ دیتا ہے کہ چلو وقت نکل گیا ہے کوئی بات نہیں، پھر مغرب میں پڑھ لیں گے، پھر وہ گئی عصر کی نماز۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کبھی ارادہ بنا کے ترک کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ بیان فرمایا کہ یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ اکبر۔ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو وہ جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، فی جنات یتساءلون، جنتی اہل جنت سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اب ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیا بات کریں گے؟ ارے یار وہ آدمی جنت کے اندر دکھائی نہیں دیتا ہے، فلاں آدمی جنت کے اندر دکھائی نہیں، وہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، فی جنات یتساءلون، جنت میں اہل جنت جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار وہ آدمی تو دکھائی نہیں دیتا ہے، کہاں گیا، کدھر گیا، کیا ہوا اس کا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان مجرموں کے بارے میں جو دنیا کے اندر جرم کیا کرتے تھے۔ کیا جرم کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہیں گے آپس میں ایک دوسرے سے کہ ایک کام کرو، جنت میں تو نہیں دکھائی دیتے ہیں، ذرا جہنم کو تو جھانک کر کے دیکھیں کہیں اس میں تو نہیں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلتا ہے جنت اور جہنم کے اندر بہت دوری ہے، بہت دوری ہے، بہت دوری ہے، لیکن اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو دکھائے گا کہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تمہارے ساتھ میں رہتے تھے، لیکن آج ان کا ٹھکانہ میں نے جہنم بنا دیا ہے اور تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دوری ہونے کے باوجود بھی اللہ اہل جنت کو جہنمیوں کو دکھائے گا۔ وہ جو ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے ذرا جھانک کے دیکھیں تو صحیح کہاں گئے کدھر گئے، تو دیکھیں گے اور جہنم کے اندر کھڑے، وہ جہنم کے اندر واویلا مچا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہے۔ تو وہ پوچھیں گے، اہل جنت ان سے پوچھیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان مجرمین سے اللہ کے وہ بندے، وہ نیک بندے، جنت والے،
ہاں اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے ان سے پوچھیں گے ارے بھائی ما سلککم فی سقر، یہاں کیسے جناب، یہاں کیسے پہنچ گئے، اس سقر کے اندر کیسے پہنچ گئے، جہنم کے اندر کیسے پہنچ گئے؟ تو ان کا جو سب سے پہلے جواب ہوگا نا، سب سے پہلا جواب جو ہوگا وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جو جواب ہوگا وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ اکبر، ہم بے نمازی تھے، اللہ، یہی سب سے پہلا جواب ہوگا۔ ذرا اندازہ کیجئے، ہم اور آپ اپنے نماز کو دیکھیں، ذرا اندازہ کیجئے، باپ نمازی بیٹا بے نمازی، شوہر نماز پڑھتا ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی نماز پڑھتی ہے تو شوہر نماز نہیں پڑھ رہا، گھر کے سارے شیزارے بکھرے، سارے شیزارے جو ہے شیرازے بکھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ ہماری حالتوں پر رحم کرے، اللہ ہماری حالتوں پر رحم کرے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا ان کا جواب ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بھائی اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا تھا لیکن ہم کنجوسی مال کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ گئے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے اور بڑے دل گردے کا کام ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کھانا کھلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا جواب دیں گے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا جواب دیں گے جب کوئی دین و اسلام کی بات ہمارے سامنے پیش کرتا تھا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ اکبر۔ کوئی آدمی آ کر کے بولتا تھا بھائی ذرا نماز کے لیے چلو، ارے جائیے بھائی آپ پڑھیے بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور ایک اور مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، کہیں گے کہ وہ دین و اسلام کی بات کو مذاق اڑایا کرتے، جب ان سے کوئی تبلیغ کرتا تو اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گپ کرنے والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے گپ سڑاکی کیا کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے تھے، ہاں، جس میں دین و اسلام کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کا ہم انکاری تھے، ان کو پتا ہی نہیں تھا اللہ اکبر قیامت کے دن آنے والا ہے، پھر اللہ ہمارا حساب و کتاب لے گا، اس کا بھی انکاری تھے، ہم انکار کرتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ چار جواب دیں گے، اس میں سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جہنم میں جانے کا سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے، ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کا صاف وعدہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے صاف طور پر بیان فرمایا بھائی نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے رہا ہے نا تو اس کی توحید گئی، اللہ، اس کی توحید چلی جائے گی، اس کا ایمان چلا جائے گا، اس کے پاس توحید نہیں بچے گا۔ وہ بہت زیادہ اگر یہ بولے کہ میں توحید والا ہوں تو یہ غیر ممکن ہے۔ جس کے پاس نماز کی حفاظت نہیں ہے اس کی توحید خطرے میں ہے، یاد رکھے گا، اس کے پاس توحید ہے ہی نہیں، ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے بے نمازیوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، بتلایا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہوگا۔ آئیے کچھ احادیث کے اندر جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے سے کس طرح سے ڈرایا اور دھمکایا ہے اور اس کا خطرناک انجام بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آدمی اللہ کفر اور اسلام کے درمیان میں حد فاصل اگر کوئی چیز بیچ میں ہے تو وہ نماز ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، یہ نماز ہے بیچ میں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بین الکفر والایمان، ایمان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز ہے، ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دینا، ایمان اور کفر کے درمیان میں۔ دیکھیے یعنی اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان گیا۔ اور ایک حدیث کے اندر جو پہلے والی حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان میں حد فاصل نماز ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میرے اور ان کے درمیان میں یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں ایک عہد ہے اور وہ نماز ہے. جس نے اس کو چھوڑ دیا فقد کفرا, اس نے کفر کیا. اللہ اکبر, اس نے کفر کیا, کفروں والا کام کیا. اندازہ کیجئے ایک عہد ہے اور وہ عہد بیچ میں نماز ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں جیسا عمل کرنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. ایک روایت کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ذات میں کبھی کسی کو شریک مت کرنا, کسی غیر کو شریک مت کرنا, اپنے ایمان کو بچائے رکھنا, اپنے توحید کو بچائے رکھنا. اب یہ ایمان کو کیسے بچایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تجھے عذاب دیا جائے یعنی توحید کے لیے تجھے عذاب دیا جائے تو بھی اپنے توحید کو بچا کے رکھنا. اس کی مثال صحابہ کو دیکھ لیجیے, حضرت بلال کو دیکھ لیجیے, حضرت یاسر کو دیکھ لیجیے, حضرت صہیب رومی کو دیکھ لیجیے, صحابہ کو دیکھ لیجیے. اس کی مثال ہے, ان کی زندگی کو دیکھ لیجیے کیسے ان کو جسمانی طور سے ٹارگٹ کیا گیا, ذہنی طور سے ٹارگٹ کیا گیا, مالی طور سے ٹارگٹ کیا گیا, اپنے گھر سے در بدر کیا گیا, نکالا گیا, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کیا. اللہ اکبر. اپنے عقیدے پر کبھی آنچ نہیں آنے دیا. اللہ اکبر. صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیجیے, یہاں موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا چاہے جس طرح سے تمہیں عذاب دیا جائے, اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَحُرِّقْتَ, اگرچہ تجھے آگ کے حوالے کر دیا جائے, یعنی آگ کے اندر بھی تجھے ڈال کر کے آزمایا جائے گا. ہاں, آگ کی بھی دھمکی دی جائے گی, آگ کا بھی عذاب تمہیں دیا جائے گا. صحابہ کو دیکھ لیجئے, صحابہ کو دیکھ لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا. صحابہ کرام حضرت عبداللہ حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اصحاب الاخدود جس کا بیان اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے, سب کو آگ کے اندر ڈالا گیا. دودھ پیتے ماں اور بچے کو اللہ جو ہے ظالموں نے آگ کے حوالے کر دیا, لیکن اپنے ایمان کو ضائع نہیں کیا. یعنی آگ کے حوالے کر کے بھی آپ کو آزمایا جائے گا. اللہ اکبر. لیکن اس سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے, اپنے ایمان کو بچائے رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہیں کرنا, اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے یا تجھے آگ کے حوالے کر دیا جائے. پہلا یہ کام کرنا ہے. دوسرا کام یہ بتایا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ تمہارے والدین تمہاری پوری پراپرٹی سے بے دخل کر دیں. اللہ اکبر. ایسا کہا ہے اللہ کے نبی نے, ایسا کہا. ہاں, اپنے والدین کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ والدین تمہارے پوری پر تم نے کمایا ہے, لڑکے نے سب کما کر کے بنایا ہے, اللہ بنایا ہے, اور اگر وہ والدین تمہارے پوری پراپرٹی سے بے دخل کر دے تو بھی تم ان کی اطاعت کرنا. بھائی نافرمانی مت کرنا ہے. والدین کی اہمیت کو سمجھیے. یہ دوسری بات. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور فرض نماز کو جان بوجھ کے مت چھوڑنا. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے غور کرنے کا یہاں مقام ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فرض نماز کو جان بوجھ کے مت چھوڑنا, اس لیے کہ جو آدمی فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کے اوپر سے اپنی ذمہ داری ہٹا لیتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا ضامن نہیں ہوں, میں ان کو بچانے والا نہیں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ان کے بچانے کی. اللہ کا آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے بد سے بدتر ہے. ہاں, ایک عیسائی یہودی سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی تم فلسطین کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو, فلسطین کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو, کیوں مارتے کاٹتے ہو؟ کہا فلسطینیوں کو مارنا کاٹنا اس وقت بند ہو جائے گا جب ان کی مسجدیں بھر جائیں گی. اللہ اکبر. جب تک ان کی مسجدیں خالی رہیں گی جب تک ان کو کاٹا جائے گا, اور جب ان کی مسجدیں بھر جائیں گی تو ان کو کاٹنا بند کر دیا جائے گا.
اللہ اکبر، یعنی انہوں نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ یہی جواب دیا اس نے کہ جب ان کی مسجدیں بھر جائیں گی تو ان کو کاٹنا بند کر دیا جائے گا، اللہ کی مدد ہوگی ان کے اوپر، اس سے پہلے یہ ایسے ہی کاٹے گئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے اللہ تبارک، اللہ کے نبی نے جو بیان کیا نا کہ اللہ کی ذمہ داری کوئی ذمہ داری نہیں، تو اللہ کی ذمہ سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ ان کی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر وہ اللہ کے ذمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ بے نمازی کا انجام ہے، نہ نماز پڑھنے کا انجام، ہم اللہ کے ذمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، ایک روایت کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، آپ کا معمول تھا، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرض نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، پھیر کے بیٹھتے تو صحابہ سے پوچھتے، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ آج کس نے خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا، اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتا دیتے، بھائی اس خواب کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ آج کس نے خواب دیکھا ہے؟ سب خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا، آج میں اپنا خواب بیان کرتا ہوں۔ آج میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے جگایا، اور جگانے کے بعد کہا کہ چلو، اور مجھے ایک ایسے آدمی کے پاس سے لے گئے، یہ بخاری کے اندر روایت ہے، ایک ایسے آدمی کے پاس سے لے گئے جو اپنے ایسے گدی کے بل بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، اسی کے بل لیٹا ہوا تھا، اسی کے بل، اور بغل میں ایک تنو مند پہلوان آدمی کھڑا ہے اور بھاری سا پتھر لیے ہوئے، اللہ اکبر، ایک بھاری سا پتھر لیے ہوئے، اور وہ پتھر اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر دے مارتا ہے پوری طاقت سے، اور اس کا سر جو ہے چکنی کے مانند ہو جاتا ہے، چکنی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ پتھر اس کے سر میں ٹکرانے کے بعد لڑک کے تھوڑی دوری پر جاتا ہے، اور وہ آدمی جا کر کے اس پتھر کو اٹھاتا ہے، تب تک اس کا سر سیدھا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہو جاتا، اور پھر پتھر اٹھا کے آتا، اٹھا کے پتھر پھر دے مارتا، یہی کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پاکی، اللہ کی پاکی ہے، یہ کون آدمی ہے جس کو اس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا کہ یہ فرض نمازوں سے سویا رہا کرتا تھا، یہ فرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یہ فرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا، قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ تھا، قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ تھا، جانتا تھا، دین اسلام کو جانتا تھا، قاری تھا، قرآن کا پڑھنے والا تھا، تلاوت کرنے والا تھا، اپنے جو ہے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر کے رکھا تھا، باتیں سنتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر، لیکن یہ عامل نہیں تھا، یہ عمل نہیں کرتا، جانتا بوجھتا سب تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بے نمازی کے لیے اور ایسے بے عمل اور بد عمل کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، چٹنی بنایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ نماز کی حفاظت کیجیے، نماز کی حفاظت کریں گے ہم سب اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ آج یہ جگہ جگہ جو توڑ پھوڑ رہی اور ڈرایا اور دھمکایا اور ایسا ویسا کیا جا رہا ہے، یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم نے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ لیا ہے، پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، آپ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ جتنا ڈرتے آپ ایسے دشمنوں سے ہیں، اگر اتنا اللہ سے ڈرتے، اللہ کی قسم منبر رسول سے پوری صداقت کے ساتھ میں بولتا ہوں، جتنا ڈر آدمی دشمنوں سے ڈرتا ہے، اگر اتنا ہی ڈر اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، قسم خدا کی صبح نہیں ہوگی، اللہ کی مدد آپ کو سامنے دکھائی دے گی، اللہ کی مدد دکھائی دے گی۔ لیکن آج ہم نے وہ چیز چھوڑ دیا ہے جو دین شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین آج سے پہلے جو ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم بشر ہیں، آدم کے اولاد ہیں، خطاؤں کے پتلا کہہ لیجئے، ہم خطاؤں کے پتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے اس کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک نمازی بنا دے، صحیح معنوں میں سچے پکے نمازی بنا دے،
الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ میں مل کر رہنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ کینہ، کپٹ، حسد و بغض، اناد، دشمنی، اس طرح کی جو بھی باتیں ہمارے سینے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف، مومن بھائیوں اور مومن عورتوں کے دلوں کے اندر اس طرح کی جو باتیں پیوست ہیں، جو بھری پڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو ختم کر دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، مل کے رہنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ان الله يعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔